کل ہم نے غزوہ خندق جسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے اس کے موٹیوز پڑھے کہ کیوں یہ غزوہ ہوا. تو میں پھر ایک دفعہ دہراتا ہوں کہ اس غزوہ کی وجہ یہ تھی کہ کفر جو تھا اس کو تھوڑی شعاع مل گئی تھی غزوہ احد میں کہ صحابہ کرام 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے اور وہ آخر پہ تو وہ بھاگ گئے تھے لیکن ان کو یہ زوم ہو گیا کہ نہیں ہم ان کو مار سکتے ہیں. بدر میں تو ان کا حال بہت برا ہوا تھا لہذا اس میں تو روتے ہی رہے 6 ماہ تک. کب مکہ پاک کی گلیوں میں ایسے روتے تھے توبہ توبہ. پھر کسی نے سمجھایا کہ تو ہار گئے ہو ایک اوپر سے رو رو کے تم نے جو اور اپنی مشہوری کر لی ہے تو آپ وہ نا گلیوں میں رونے کے بجائے گھروں میں رویا کرو. وہ پھر گھروں میں روتے تھے. ایک دن عورت کی آواز آئی رونے کی گلی میں تو ایک ان کے تھے کوئی کافر جو ان کا بیٹا مر گیا تھا اس جنگ میں تو وہ جا کے لونڈی کو بھیجا جب پتہ کر اجازت مل گئی یہ باہر رونے کی. اس طرح اس کا حشر ہوا تھا. تو غزوہ خندق میں تھوڑا سا وہ چڑھائی جو غلطی تھی جو وہ جو عبداللہ بن جبیر کے سپاہیوں نے 40 بندے اس میں سے پھر گئے مال غنیمت اکٹھی کرنے لگ گئے تو اس کی وجہ سے وہ بہت آج تیسرا ہے کہ چوتھا تیسرا. تو غزوہ خندق میں ایک تو لشکر بہت بڑا تھا ہمیشہ سے پہلے 1000 لائے تھے پھر احد میں کتنا تھا 3000 اب 10,000 کا لشکر تھا. سارے اکٹھے ہو گئے کہ جی یہ تو کچھ کرنا پڑے گا ہے. تو وہ جو آئے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی کے مشورے پہ خندق کھود دی گئی. 10 گز چوڑی 4 گز لمبی 10 ایک گروہ سے 10 کے گروپ تھے ان کے ذمہ تھا کہ اتنی نکالی اور وہ جاسوسوں کی اطلاع پہ پہلے شروع کر دی گئی. جب وہ پہنچے تو خندق نکلی. ایک عبدو کے علاوہ کوئی بھی اس کو پار نہ کر سکا. عبدو کو حضرت علی پاک نے معاف کر دیا. پھر وہ بنو نذیر جو پہلے نکال دیے گئے تھے یہودی مکہ پاک مدینہ پاک سے انہوں نے جو دوسرا گروہ تھا اس کا کیا نام تھا قریظہ ان کو آ کے تو کوشش کی کہ کسی طرح ورگلا لیا جائے تو وہ بھی ورگلائے گئے کہ ہم اندر سے کرتے ہیں اور اللہ کا محبوب ہے کہ بالکل پیشانی نہیں کیونکہ اللہ کی خاطر بیٹھے ہیں اور ایسے بیٹھے ہیں کہ جس میں ایک بال برابر بھی اخلاص میں فرق نہیں ہے. بہت خوبصورت بات ایک دن کسی پوسٹ میں لکھی تھی کہ علم وہ ہے جو عمل سے سجا ہو اور عمل وہ ہے جو خلوص سے سجا ہو. سن لو ابھی وہ پکچر انہیں ٹون کھینچ لی. عمل جو ہے علم جو ہے وہ عمل سے سجا ہے اور عمل جو ہے وہ اخلاص سے سجتا ہے. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں اپنی اس انتہا پہ ہیں جہاں کوئی اور نہیں پہنچا لہٰذا بے فکر ہے. وہ بھیجے 2 بندے انہوں نے کہا ہاں تلواریں تیز کر رہے ہیں مگر آپ بیٹھے. ادھر اللہ پاک نے بھی اپنی تدبیر کر لی کہ نعیم نامی بندہ ہے بنو غطفان کا وہ قبیلے کا سردار ہے. وہ اچانک اس کے دل کو نہ کوئی تبلیغ ہوئی نہ کچھ نہ آقا پاک کا سامنا ہوا. اچانک آیا کہتا میرا دل نور ایمان سے منور ہو گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کسی کو پتہ نہیں مجھ سے کوئی خدمت لینی تو لو. اچھا شک بھی کی جا سکتی تھی کہ بھی کوئی جاسوسی نہ ہو مگر اللہ کے محبوب پہ ہر چیز واضح. تو اس نے آپ نے کہا ہاں بالکل اعلان نہ کر تو ایسا کر ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے نا کہ بھئی ہم
अंदर से हमला करते हैं, बाहर से इनको किसी तरह फोड़। उसने जाके यहूदियों को कहा कि उनसे ना जामन के तौर पे 50 सरदार या 50 बंदे इधर रखो, अगर उनको शिकस्त हो जाए तो मुसलमान तुम्हें पीसे, तो वो 50 तो साथ पीछे जाए ना, ये तो भाग जाएंगे। उधर उनको जाकर वो 50 घंटे मांगेंगे, बिल्कुल ना देना है। तो 10,000 का लश्कर है, वो तरले ले रहा है फिर। और अल्लाह का महबूब है कि अब्दुल्ला बिन उबई के मुनाफिक के बंदे छुट्टियां ले लेके जा रहे हैं। कुरान पाक ने कहा ये जो छुट्टियां ले रहे हैं इनके घर महफूज नहीं है, इनके अंदर रोग है। और हमने इस आजमाइश में सच्चे हक परस्त और मकरो फरेब वाले अलग अलग कर दिए। जब बदर में गए थे तो नहीं ओहद में, तो उस वक्त भी एक गिरोह आके मिला था। आपने कहा नहीं, इन्हें निकाल दो, हक के रास्ते पे सिर्फ हक परस्ती चलेंगे। कभी तादाद पे भरोसा नहीं किया, बस अपने अल्लाह पे भरोसा किया। ये सारे आपके अंदाज हमें क्या सबक देते हैं कि हक परस्ती से तुम में जुर्रत पैदा होगी, हक परस्ती से तुम बेखौफ हो जाओगे बाकियों से, हक परस्ती का नतीजा भी आप ही के हक में निकलेगा कि हर हाल में अल्लाह राजी हो जाएगा। बेशक तुम्हारी रहनुमाई के लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। अभी हमने यही डिस्कस किया कि जो कुछ आप करें वो बेहतरीन वही है जो आका पाक ने करके, और बेहतर बंदा वो है जो आका पाक के उस सीरत पाक को अडॉप्ट कर ले। सीरत और सूरत दोनों, ये नमूना इसके लिए है जो अल्लाह ताला से मिलने और क़यामत के आने की उम्मीद रखता है। यकीनन जिसने अपने आप को अल्लाह से जोड़ लिया, जिसने अपनी आखिरत का फिक्र कर लिया, जिसने अल्लाह पाक के इरशादात को तस्लीम रज़ा में आ गया, वो जो है उसके लिए ये नमूना जो है ये कामिल नमूना है, ये बख्शिश का वसीला है। और कसरत से अल्लाह को याद करता है जो, उसको ये नेमत नसीब होती है कि मेरे महबूब की सीरत पाक जो है वो तुझे मैं दे देता हूँ। जब कसरत से अल्लाह का जिक्र करता है, ऐ अल्लाह पाक हमें इस गिरोह में रखना। मुनाफिकीन का हाल आप पा चुके, और जब ईमान वालों ने कुफार के लश्करों को देखा तो फते जोश से पुकार उठे, ये है वो लश्कर जिसका वादा हमसे अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया था, और सच फरमाया था अल्लाह और उसके रसूल ने। और दुश्मन के लश्कर जना ने उनके ईमान और जज्बा तस्लीम में और इजाफा कर दिया। बजाय अगर काफिर होते तो डरते, काफिर है कि तलवार पे करता है भरोसा, मोमन है कि तीर भी लड़ता है, बेतेग भी लड़ता है सिपाही, बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तवक्कल अल्लाह का जेवर। अहले ईमान में ऐसे जवान मर्द हैं जिन्होंने सच्चा कर दिखाया जो वादा उन्होंने अल्लाह ताला से किया था। कैसे सराहा जा रहा है उनको। इन जवान मर्दों से कुछ तो अपनी नजर पूरी कर चुके और बाद साथ शहीद का इंतजार कर रहे हैं। जंग के महीब खतरात के बावजूद उनके रवैया में जरा तब्दीली नहीं आई। इज़्ने जहाद में एक हिकमत ये भी है कि अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे अपना वादा सच्चा करने वालों को, और उनके सच के बायस और अजाब दे मुनाफिकों को, अगर उसकी मर्जी हो या उनकी तौबा कबूल फरमाए। बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम है। ये सहाबा कराम का मकाम सारी उम्मत से क्यों अफजल है कि उन्होंने हमेशा अपनी जानें पेश की हैं, और जानें भी इखलास के साथ पेश की हैं। छोटे छोटे बच्चे एड़ियों पे खड़े होकर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बड़ा हूं, मुझे ले चले। जंग है, जान जाने का खतरा है, मगर आका पाक आपकी पाक निगाहों ने क्या उनके दिलों को मुसख्खर किया है कि वो तरले ले रहे हैं कि हमें शामिल किया जाए। साहबा पाक आप पे करोड़ों सलाम।
اے صحابیات کروڑوں سلام کہ آپ کا لگایا ہوا پودا ہی آج تک یہ قائم ہے، آپ کے خون کا پانی ان کو نصیب ہوا ہے اس پودے کو، آپ یقیناً بہت بلند مقام ہیں، اللہ تمہارے درجات میں ہمیشہ اور بلندیاں عطا فرمائے کہ آپ نے وہ راہ عمل اختیار کی جو ہر ایک کے لیے سعادت کا باعث ہے، اور ناکام لوٹا دیا اللہ تعالیٰ نے کفار کو در حالانکہ اپنے غصہ میں پیچ و تاب کھا رہے تھے کہ اتنا بڑا لشکر جب واپس جا رہا ہے تو کیا حشر ہوگا ان کا، اتنی ذلت پستوائی، 10,000 کا لشکر اکٹھا کر کے آئے اور ایسے ناکام جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ اور لوگوں اللہ کا ساتھ تلاش کرو، اللہ کا حال تلاش کرو۔ 10,000 کے لشکر کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ بنو قریظہ برباد ہوئے، وہ جو عبداللہ بن ابی کے منافق تھے وہ بھی برباد ہوئے، ننگے ہو گئے اللہ کے سامنے، بالکل سب کے سامنے ننگے کر دیے کہ یہ منافق ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ وہ مال غنیمت کے لالچ میں جاتے تھے، اور بچا لیا اللہ نے مومنوں کو جنگ سے۔ اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور، ہر چیز پر غالب ہے۔ آپ اندازہ تو کرو جس میں وہ سب کچھ جھونک بیٹھے تھے، اصل تعداد، چھوٹا سا شہر ہے جس کی آبادی بھی شاید 10,000 نہ ہو، مدینہ طیبہ کی آبادی اتنی تو نہیں ہوگی، تو اس وقت کہاں آبادیاں اتنی تھیں، وہ 10,000 کا لشکر چڑھ دوڑا، مگر اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک کو وہ فتح عطا کی کہ ایسے ناکام و نامراد 1 مہینہ لگایا محاصرے میں۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ اس لیے دیر لگائی ہے تاکہ میں سچے کھوٹے اور کھرے کو الگ الگ کر دوں۔ وہ جو جاسے لیتے تھے گھروں میں گئے، اور گھر میں اللہ پاک نے صاف ڈیس کیا، کیا گھروں میں موت نہیں آئے گی؟ موت تو ہر جگہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، تم نے اپنی آخرت کی بربادی کر لی۔ تو یہ اللہ پاک نے ایسی فتح عطا فرمائی، اس کے بعد کافروں کو جرت نہ ہوئی کہ وہ کبھی مدینہ پاک پہ حملہ کر سکے۔ اس میں ہر بات میں سبق ہے، جنہوں نے استقامت پکڑی اللہ کے لیے اور ڈٹے رہے اور کبھی نہ جان کی پرواہ کی نہ مال کی پرواہ کی، گھر چھوڑ دیے، آبائی گھر چھوڑ دیے، ایسے مہاجر اختیار کر لی اللہ کے دین کی خاطر۔ دیکھو تو صحیح ان کی قربانیاں تو دیکھو، ان قربانیوں کا صلہ پھر یعنی ختم نہیں ہوتی قربانیاں۔ بدر ہوتی ہے، احد ہوتی ہے، غزوہ خندق ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی چھوٹے چھوٹے وہ جسوس اس قسم کے بنا کے بھیجتے رہتے تھے، کبھی اونٹ چرا کے لے گئے، کبھی کچھ۔ دیکھو نا پڑوسی میں تو کتنے غزوات ہوئے ہیں، کچھ تو خود چڑھائی کی کہ وہ تیاریاں وہ بھی مدینہ پاک پہ چڑھائی کی کر رہے تھے، جن کو سرکوبی کے لیے آقا پاک بھیجتے تھے۔ سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں آقا پاک خود شامل نہیں ہو، اور غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں خود شامل ہو۔ ایسے ہی ایک غزوہ میں وہ نا اپنی جگہ چھوڑ کے دور پہاڑ پہ چلے گئے جن پہ حملہ کیا گیا تھا، وہ پہاڑ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ آقا پاک اب کھڑے ہیں ادھر کے، بھاگ گئے تو چلو دوپہر کو سارے صحابہ کام میں لگ جائے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرماتے۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ یار تنہا لیٹا ہوں، کوئی جرت کرے، ایک اٹھا، ہاں میں جرت کرتا، تلوار لے کے آ گیا۔ آقا پاک سوئے ہوئے، اچانک کہتا ہے نام لے کے گستاخی سے، اب کون بچائے گا؟ آپ کا تلوار بھی لٹک رہی تھی پرے۔ وہ آقا پاک نے میرا اللہ ایسے کہا تو تھر تھر کانپنے لگا۔
پھر آپ نے وہ تلوار اس کی گری ہوئی پکڑے کہ تجھے کون بچائے گا، مسلمان ہو گئے۔ وہ دور سے دیکھے جا رہے ہیں کہ ابھی کام ہوگا۔ وہ جب واپس گیا تو وہ منہ نیچے آتا ہے ایسے کہہ رہے کہتے لگتا ہے تیرے اوپر اس کا بار چل گیا۔ کہتا ہاں چل گیا، مسلمان ہو کے جاتا۔ اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور، ہر چیز پر غالب ہے۔ یہ لفظ تو مخلوق کے لیے ہے، اللہ طاقت کا خالق ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں مخلوق کو، وہ مخلوق جیسی صفات کا مالک نہیں ہے، وہ تو طاقت کا خالق ہے۔ اس نے ایک لفظ کن کہنا ہے، نہ لڑنا نہ بننا، کچھ بھی نہیں کرنا۔ اہل کتاب سے جن لوگوں نے کفار کی امداد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے قلعوں سے اتار لیا۔ یہودیوں نے، یہودی وہ قریظہ تھا، یہ بھی پھر ابھی آگے واقعہ آئے گا کہ ان کو کیسے، ان کو تو قتل کیا تھا، ہر بالغ بندے کو قتل کیا، بچوں اور عورتوں کو وہ نکال دیا کہ آپ چلے جاؤ، ان کو سامان بھی نہیں دیا۔ بڑی انہوں نے منتیں کوئی کہ بنو نذیر کی طرح اونٹ کا ایک بوجھ ہمیں بھی دے دیا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہاری شرارت جو تھی وہ بری تھی کہ دشمن باہر بیٹھا ہے، تم اندر سے معاہدے کے باوجود یہ حرکت کر رہے ہیں۔ ان کو حکم ہوا قتل کر دیں۔ یہ جب تاریخ میں واقعے پڑھتے ہیں نا، یہ پھر ہم سے بدلے لیتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل والے اور اسرائیل کے جو ہے نا، یہ باقاعدہ کہتے ہیں وہ بدر، حنین اور یہ جو ہے نا، بس وہ آخری تھا جو خیبر ہمیں مدینہ سے نکال دیا گیا تھا، اب تم نہیں نکال۔ واقعی جب پیروی رسالت ماسن کا زیور چھن جائے تو پھر انعامات الہی بھی رک جاتے ہیں۔ وہ تو اپنے محبوب کی غلامی کا صدقہ نصیب ہوتے تھے نا، جب وہ چھن جائے تو پھر جو ہے پھر پیچھے نام وہ اللہ کی رحمت بھی نہیں ملتی۔ ان کے قلعوں سے اتار لیا، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا ہے۔ ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو، دوسرے گروہ کو قیدی بنا رہے ہو۔ اس نے وارث بنا دیا تمہیں ان کی زمینوں اور ان کے مکانوں کا۔ وہ جو مہاجر ہو کے آئے تھے ان کو شہنشاہی بخش دیا، اتنا نام بخشا کہ جیسا اب کوئی، اور ان کے مال و متاع کا اور وہ ملک بھی تمہیں دے دیے جہاں تمہارے قدم ابھی نہیں پہنچے۔ اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ افضل الصلاة علی سید السادات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود و اسلام کی بہاریں جمع فرمائی علامہ امام محمد یوسف بن اسماعیل ابھانی رحمۃ اللہ علیہ، ترجمہ فرمایا علامہ حافظ بشیر احمد سعیدی رحمۃ اللہ علیہ و پروفیسر محمد اکرم مدنی۔ ماشاءاللہ، اس آیت پاک کی تفسیر اتنی لمبی جائے، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بکر کثیری سے نقل کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلات کرامت کی زیادتی اور بزرگی ہے، جبکہ آپ کے علاوہ دوسروں پر رحمت ہے۔ اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسروں میں یہ فرق صاف ظاہر ہو جاتا ہے جہاں اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے پہلے اسی صورت میں فرماتے ہیں هو الذی یصلی علیکم، اللہ تعالیٰ وہی ہے جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ جو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ہے وہ اس سے بہت بلند ہے جو دوسروں کے لائق ہے۔ امام کا جب تفسیر کرتے ہیں نا تو ذہن میں رکھتے ہیں نا اللہ کا مقام، صحیح کہ بھی وہ لحاظ کرتے ہیں کہ اللہ پاک بڑا ہے، ان کی یہ شان ہے، یقیناً رکھنا چاہیے۔ لیکن محبت میں یہ ہوگا کہ محبوب کے پر پڑھنے میں میرا خیال ہے کہ محب جو ہے وہ کوئی کسر نہیں پیچھے چھوڑتا، وہ سب کچھ لٹاتا ہے، اور اللہ کی سب کچھ نہ ختم ہونے والی ہے۔
وہ ہر چیز نچھاور کرتا ہے کہ جو کچھ ہے تیرے اوپر ہے. وہ انا دینک الکوثر کہ ہم نے جو بھی کثرت ہے محبوب تجھے عطا کر. اب اللہ کی کثرت جو ہے اس کا کوئی مخلوق میں سے تو اندازہ لگا نہیں سکتا. اور پھر آگے فصل ربے کا ونحر، تو بھی اب نماز پڑھ اور سب کچھ میرے اوپر. نہ محبوب نے کچھ بچایا نہ محب نے کچھ، اس میں نہیں کوئی تیرا میرا. کیا پورا شعر ہے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب. محبوب اور محب میں نہیں. یہ جو لفظ ہے یہ بھی ایک عاشق صادق نے لکھا، مگر اس سے بھی کوئی اوپر لفظ ہو تو وہ لفظ نہیں پھیٹا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. محب اور محبوب میں نہیں کوئی میرا تیرا. سارا جھگڑا ہی ختم کر دیا میرا تیرا. وہ سب کچھ اللہ کا محبوب کے نام ہے. اور محبوب کہتا ہے سونے تیرا نام لے لے کے کمانا تو پھر میں نے ٹھنڈ پی. امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مواہب الدنیا میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلوات پیش کرنا اس شخص کی طرف لوٹتا ہے جو آپ کی بارگاہ اقدس میں صلوات پیش کرتا ہے، کیونکہ یہ صلوات پیش کرنا خلوص عقیدت، خلوص نیت، اظہار محبت، آپ کی اطاعت پر ہمیشگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ کریمہ کے احترام پر دلالت کرتا ہے. میرا خیال ہے درجات کا دوسرا معنی یہ ہے غلامی رسالت ماس. اس سے بڑی محبت رسالت ماس. اللہ کی بارگاہ میں کوئی معتبر کون ہے جس نے اس کے محبوب سے پیار کیا؟ اتنا پیار ہے کہ جو بھی پیار کرتا ہے نا اس کو بھی پیارا کر لیتا ہے. یعنی اللہ پاک کا اتنا پیار ہے کہ وہ جو بھی پیار کرتا ہے محبوب سے اس کو پیار. اب یہ سراغ لگ گیا کہ اللہ ڈائریکٹ یاد کرنے سے نہیں ملا. اللہ اپنے محبوب کو جس نے یاد کیا اس کے مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو بے نیاز بادشاہ ہوں، کیا ضرورت ہے اللہ کو ہماری حمد کی. بس میرے محبوب پہ تو پیار کر، پیار لٹا، میں تجھے حمد بھی عطا کر. حمد کرنا کوئی جو اعزاز ہے، اللہ اپنی حمد بھی اس کو عطا کرتا ہے جو اس کے محبوب سے پیار کرتا ہے. علامہ قسطلانی اور شیخ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو جلیل القدر اماموں حلیمی اور عز الدین ابن عبدالسلام سے نقل کیا ہے کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام عرض کرنا آپ کے لیے ہماری طرف سے شفاعت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بلند ہستی کی شفاعت نہیں کر سکتے، لیکن جو شخص ہم پر احسان کرے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے احسان کا بدلہ دینے کا حکم فرمایا ہے. اگر ہم اس کا بدلہ دینے سے عاجز ہو جائے تو دعا دے کر اس کا بدلہ اتاریں. اور جب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دینے سے ہمیں عاجز دیکھا تو آپ کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام عرض کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ آپ کے احسانات و انعامات کا بدلہ ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سے بڑھ کر محبوب نے پڑھا ہوگا دوزخ کیا کرے گا. یہ ڈرا ڈرا کے مار دیتے ہیں، ادھر لٹایا جا رہا ہے. اور لوگوں میرے محبوب پہ درود پڑھ لو، یا اسلام پڑھ لو. جب وہ لٹائیں گے تو پھر دوزخ جو ہے وہ تو صبر میں بھی نہیں. کہاں یہ کیفیت ہے اور کہاں جو نہیں کرتے ان کو جگہ جگہ پکڑ. سراغ یہ لگا کہ بس اللہ کا مقصود ہے محبوب سے محبت کرو. محبت پھر پیروی بھی کراتی ہے. محبت کی اپنی انتہا جو ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں محبوب پاک نے نماز بھی پڑھی تھی، پاک نے دعا بھی مانگی تھی، یہ کرے وہ سنتیں پوری کرتا. محبت ہی وہ ہے جو پیار میں پڑی جائے. اگر پیار نہیں ہو، رسم لا صلاۃ الا بحضور القلب. ایمان سے نام بتا دوں آپ
فقیروں کے علاوہ جن کی منزل ہی یہ ہو کہ حضوری جن کی منزل حضوری ہو، وہ دوسروں کو تصور میں بھی نہ ہو، وہ نماز صحیح کرتے رہے الفاظ سے، اور فقیروں کی نماز صحیح ہوئی دیدار سے، وہ الفاظ صحیح کرتے رہے، یقیناً الفاظ بھی صحیح ہونے چاہیے، کیونکہ محبوب کی بارگاہ میں آپ عربی زبان کے آنا، اگر عربی صحیح نہ ہوئی تو دل میں کچھ نہ کچھ تو آئے گا نا، بے شک محبت جو ہے وہ غالب رہے گی، لیکن وہ بھی صحیح ہو مگر دل ڈوبا ہوا ہو پیار سے، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین ویسا ہو کہ یہ ہو کہ میرے محبوب پاک نے ایسا کہا ہوگا، الحمدللہ رب العالمین ایسا کہا ہوگا، یا اللہ مجھے اسی طرح کا طاقت دے۔ شیخ اللہ رحمہ نے فرمایا کہ امام مرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیرے سلام پیش کرنے کا نفع جب تیری طرف لوٹتا ہے تو اپنی ذات کے لیے دعا کرنے والا ہوا۔ بعض نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی محبت، ادائے حق اور تعظیم و توقیر سے درود پیش کرنا اور اس پر ہمیشگی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنے کے باب سے ہے۔ آپ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے، اس لیے کہ آپ کی طرف سے ہمیں عظیم انعامات حاصل ہوئے ہیں، وہ ہماری دوزخ سے نجات، جنت کے داخلے، آسان اسباب کی کامیابی کے حصول، ہر قسم کی سعادت کی دستیابی اور عالی مراتب و مناقب کی طرف ہمارے بے حجاب داخل ہونے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کا عصا بغیر درود کے کام نہیں کرتا، کہ سمندر میں راستے نہیں بناتا، آدم کی اتنے سالوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، تو ہمارے لیے راہ عمل نہیں ہے کہ ہر کام میں پہلے درود پاک ہی پڑھیں، ہر کام میں پہلے درود پاک پڑھیں، اور اگر کسی کا کوئی اڑا ہوا ہے تو اس نے درود پاک نہیں صحیح پڑھا، ورنہ اللہ کے کارخانے میں اللہ کو کیا نقصان ہے کہ کسی کا کام ہو جائے، مخلوق کا ہو جائے، اس کو کوئی روکنے پہ کوئی ہے نہیں، وہ سنت پوری نہیں کی ہوتی کہ میرے محبوب پہ پہلے سلام پڑھو، درود پڑھو، پھر جو ہے یہ کام۔ اتنا جلیل القدر پیغمبر پاک، اس کو جبریل امین کہتے ہیں درود پاک پڑھو پھر کھل جائیں گے، راہ عمل تو یہ ہے ہر کام میں، اور جب درود پاک پڑھنا ہے تو حکم ہے باوضو رہو، اور باوضو رہو تو پھر سارے نام و کرام، رزق میں کمی نہیں ہوئے گی، اضافے ہوں گے جو باوضو رہے گا، آنی گئی ساری پاکیزگی اور طہارت، ظاہری بھی باوضو ہوگا تو درود پاک پڑھے گا، جب پڑھے گا تو دل روزہ اقدس پہ ہو، ایک دن کھل بھی جائے گا، انشاءاللہ کھلتا ہے، جیسے ہی پڑھو، جب بھی یہ بس اس کی بات قسمتی ہوتی ہے کہ اس کا دھیان کبھی کبھی اور طرف چلا جاتا ہے، لیکن حقیقت جب پیار میں ہوتا ہے نا تو کائنات بھی اسی کی ہے، کائنات بھی اس کی محبوب پاک ہی ہے، جب کبھی بھی اتنا یعنی جب قبول ہو جاتا ہے نا، کچھ بھی دیکھتا ہے، کدھر بھی دیکھتا ہے، کچھ بھی سوچتا ہے، سب کہتا مجھے ہی سوچ رہا، سمجھائی بات؟ یعنی جو بہت زیادہ ڈوبا ہوا ہے نا، وہ کبھی کبھی کوئی مجھ سے بات بھی کرنے لگ جائے نا تو وہ بھی ہنسی انداز کو قبول کرتا ہے، میں نے بھی بات کی تھی نا کہ میرے ہی امتی سے بات کر رہا ہے، کہ اس کا ہی دکھ سن رہا ہے، کسی اور طرف
جو بھی کرے گا آقا پاک نے حیاتی تبھی گزاری ہے کہ ان کی حیاتی جو ہے وہ سر جائے. تصور میں ہوں اور کام بھی تو میں نہیں کیے سارے کرے. بس یہ ہے ایک وہ بلے شاہ کا گیتوں بھی دل جو ہے دنیا سے ہٹا کے ماں سوا سے ہٹا کے محبوب کے ساتھ لگا لیں. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لگ جائے اللہ پاک اپنے ساتھ کرتا ہے. دونوں ہی فتوحات. اللہم صلی اللہ سیدنا و سندنا و مولانا محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و عزت محمد و شیرات محمد. اے بار اللہ تو نے کرم خاص سے ہمیں یہ لمحات نصیب کیے. اے بار اللہ یہ بھی تیرے ہی محبوب کا ارشاد ہے کہ کسی نے پوچھا سب سے بڑا عمل کون سا ہے تو فرمایا بے شک تھوڑا ہو جو باقاعدگی سے کیا جائے. یا اللہ ہمارے اس اعزاز میں باقاعدگی نصیب فرما دے کہ ہم ناغہ کرنے والوں میں نہ ہوں. ہم ہر روز تیرے محبوب کی بارگاہ کے حاضری کی سعادت لینے والے رہیں. یا اللہ پاک یہ ہماری تاریخ بنا دے. وہ میاں محمد کے شعر کے مصداق کر دے کہ ہم اتنے سال تیرے محبوب کا ذکر سننے والے ہیں. صلی اللہ تعالیٰ